السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے۔ 2 ماہ میں اس حکومت کا تختہ ہونے والا ہے۔ یہ ایسا میں نہیں کہہ رہی، ایسا کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی، جنہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ اس دعوے پر قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں بس 2 ہی مہینے رہ گئے اور یہ حکومت جو ہے یہ اس کے بعد چلی جائے گی، جبکہ وفاقی وزیر مصدق ملک نے پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کرنے والوں کو ملک دشمن قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب اگر الیکشن ترمیمی ایکٹ کی بات کریں تو وہ باقاعدہ طور پر الیکشن ایکٹ بن گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا تقریباً 2 ہفتوں سے جاری ہے اور 5واں مذاکراتی دور جو وہ بھی تاحال جاری ہے، اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ جیسے 4 دور ہوئے تھے، 5واں دور بھی اسی طرح بے نتیجہ ثابت ہوگا۔ لیکن اس دور میں اہم بات یہ ہے کہ اس مذاکراتی ٹیم میں جو محسن نقوی بھی شامل ہے حکومت کی طرف سے، عطا تارڑ شامل ہے حکومت کی طرف سے، اور دوسری طرف لیاقت بلوچ کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بنفس نفیس خود اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مسئلے کا حل نکل آئے۔ دوسری جانب بجلی صارفین کے لیے بہت بڑا جھٹکا، 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ بڑھا دیا گیا ہے، اور ملک بھر میں جو جاری مہنگائی کی لہر ہے اس کے خلاف کراچی کے تاجر سراپا احتجاج ہے، جبکہ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی کا دورہ کریں گے اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو نمائش ہے اس کا افتتاح کریں گے۔ یقینی طور پہ ان کو یہ چیز محسوس ہونی چاہیے کہ کراچی کے عوام کتنی مشکلات کا شکار ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان نے کل کہا تھا کہ سندھ کی تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ 2 پارٹیاں ہیں، MQM اور جماعت اسلامی۔ اس پر بھی ضرور ہمارے ساتھ جو تجزیہ کار موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے۔ جبکہ ایک اور اہم خبر میں آپ کو دیتی چلوں، محکمہ تعلیم سندھ میں 6342 گوسٹ اساتذہ کا انکشاف ہوا ہے۔ کیا ایکشن ہوگا یا گزشتہ کی طرح کوئی ایکشن ہوئے بغیر داخل دفتر ہو جائے گا، یہ بھی بات کریں گے۔ کیا پاکستان کے حالات بنگلہ دیش جیسے ہو رہے ہیں؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بھی ہمارے موضوع کا ایک حصہ رہے گا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ، کیا سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکے گا یا نہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں میں ڈائیلاگ کا کوئی امکان ہے یا نہیں، یہ بھی بات کریں گے ہم اس پر بھی۔ اور ایک اور اہم بات کہ آج پوری قوم امید لگائے بیٹھی ہے، دعا گو ہے۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کا فائنل آج ہونے جا رہا ہے، جس میں ارشد ندیم 4تھے نمبر پر اپنی تھرو کریں گے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کا پرچم سر بلند کریں۔ 11:25 پر مقابلہ شروع ہوگا۔ ہمارے پروگرام کے درمیان میں ہی انشاءاللہ اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے پہلے میں اپنے جو میرے گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں آپ کو۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خرم جمال صاحب، تجزیہ کار ہیں، جبکہ خورشید عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں اور جلد ہی وہ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ رانا گلزار تاج صاحب بھی امید ہے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، امید ہے کہ وہ بھی ہمیں جلد ہی جوائن کر لیں گے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی خرم جمال صاحب آپ سے، کیونکہ آپ ہی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے خرم جمال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ بڑے تکلیف دہ پوزیشن میں آئے ہیں، آپ نے بتایا کہ کیا برا حال ہے۔ میرے گھر کا راستہ یہاں 10 سے 12 منٹ ہے، آفس سے، ہمارے آفس سے آپ کے گھر کا راستہ؟ جی۔ اچھا، اور میں یہاں پہنچا ہوں تقریباً 35 منٹ میں، اور حسن اسکوائر تک میں اپنی گاڑی کا 3rd گیئر نہیں لگا سکوں۔ اچھا، اتنی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں گڑا آ جائے، ذرا سا آپ اسپیڈ دیں پھر گڑا پھر گڑا۔ میں آپ کو بتا 2nd گیئر میں یہاں پہنچا ہوں میں اپنے گھر سے۔ اچھا، تو مطلب جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خراب دکھ رہی ہے ابھی، جبکہ بارش ہوئے ہوئے بھی 4-5۔ اچھا، مطلب تباہ ہے۔ اچھا، تو سندھ حکومت کی ترجمان نے تو کہہ دیا کہ جی وہ تو MQM اور جماعت اسلامی نے یہ کراچی کا حلیہ بگاڑا ہے یا سندھ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں یہ دونوں قومیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کسی ایک کو بہت الزام نہیں دوں گا، کیونکہ MQM بھی اپنے دور میں حکومت میں رہی ہے، جماعت اسلامی کو تو موقع نہیں ملا، اور اس وقت بھی جماعتیں، میں کسی جماعت کو فیور نہیں کر رہا، میں کلیئر کر دوں، میری کوئی مطلب کوئی فیوریٹ جماعت نہیں ہے کوئی بھی، لیکن جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو کام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ اچھا، ہمارے ایریا میں میں رہتا ہوں گلبرگ ٹاؤن میں ناظم ہیں فاروق نعمت اللہ صاحب، وہ 1 سال ہو گیا ایک کام کے لیے، جو نیچے کے لوگ ہیں وہ انہیں ہاں سر ہو رہا ہے وہ آج تک نہیں ہو پایا۔ اچھا،
छोटा सा काम है, एक कॉर्नर है, उस पे उन्होंने वो हमने कहा था कि इसको ये कॉर्नर खराब हुआ हुआ कचरा कुंडी थी, वो हमने अपने मदद आपके तहत हमने सही कराई। अब हमने कहा कि यहाँ पर आप पौधे वौधे लगाते हैं, पौधों का सीजन भी आजकल चल रहा है पूरे मुल्क में, शजरकारी मुहिम भी चल रही है। जी, मुहिम चल आज रही है। वज़ीर आज़म साहब ने भी पौधा लगाया और भी बाकायदा। हाँ, बस वो सुबह शाम चल रहा है, उनको करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, जहाँ तक आप तबाही की बात करें तो क्या पीपल्स बस सर्विस MKM ने चलाई थी? क्या पीपल्स सर्विस जमात इस्लामी ने चलाई थी? मैं आपको तो उससे तबाही हुई है शहर में। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि बुनियादी तौर पे तो मैं स्टूडेंट लाइफ से पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता था, पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। जिसका निशान तलवार था। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो पीपल्स पार्टी नहीं है, पहले मैं ये क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि सबसे पहले अब से तकरीबन ये समझ लें कि अराउंड 7 साल पहले एक पीपल्स बस सर्विस चली थी, सबसे पहली जी, जो चली थी कायदाबाद से और टावर तक। वो बस सर्विस जब जाने का उनका आखिरी बिल्कुल 2 महीने रह गए थे, उन्होंने उसे अनाउंस किया और 100 बसों का वो एक प्रोजेक्ट था। वो 100 बसें जो थी वो लॉन्च नहीं हो सकी, वो 10 बसों पे उन्होंने इनॉग्रल किया। और वो जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी ये तो आपने 100 का कहा, तो 10 है, उनके लिए 9 बसें और 90 बसें और आ रही हैं। अच्छा, जो आज तक नहीं आई। अच्छा, उन बसों का भी सूरत हाल ये थी कि वो बसें जो थी वो आज कहाँ हैं? ठीक है। वो जो 10 बसें थी वो भी नहीं है। ठीक है। वो बसें ली गई थी डाइवो से रेंट पे। अच्छा। और फोटो सेशन कराया गया उनका, और उसके बाद वापस और वो बसें अगर आप जाएं जाके देख लें, जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो बसें जो हैं इस वक्त चल रही हैं शटल सर्विस डाइवो की, जो सुराग गोड से ताज कॉम्प्लेक्स जाती। अच्छा, वो बसें चल रही हैं। चले, ठीक है। ये तो एक अलग ही मामला है बसों का, और सिंध हुकूमत ने जो ट्रांसपोर्ट, जी बिल्कुल, आपके सामने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपसे सड़कें नहीं बना रहे, सड़कें नहीं अपडेट कर रहे, लेकिन मतलब मैंने पहले भी आपको ये आपके प्रोग्राम में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 2.5 साल हो गए आप जब अपने घर से आती हैं यहाँ अपने स्टूडियो तक, तो किस अजियत का आपको सामना करना पड़ता है, ये आप बताना पसंद करेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल कैसे पसंद करूं बताना कि ये तो सभी के सामने है। यूनिवर्सिटी रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हुई हुई है, और फिट के हिसाब से पानी हमने परसों देखा था, जो आज इंचेस में पानी बहरहाल खड़ा हुआ है, जबकि 4-5 दिन हो गए बारिश को। तो मतलब सूरत हाल तो देखिए काम नहीं हो रहा, खोद के छोड़ दिया। बिल्कुल कोई काम मुझे बता दें कि मशीनरी कोई काम कर रही है अपने सफूरा गोड से और जेल चौरंगी तक? नहीं, मशीनरी काम नहीं, बिल्कुल नहीं, काम वाकई नहीं। अब इस बारिश में आप कितने वो अजियत जो आपको 2 महीने पहले थी, आज उससे दुगनी है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। जमात इस्लामी के बारे में अभी जो इन्होंने धरना दिया, अब जब जमात इस्लामी की बात शुरू की आपने, तो इससे भी थोड़ी सी पूछ लें आपसे कि जमात इस्लामी के बारे में जो कुछ माहिरीन हैं उनका ये कहना है, कुछ तजियाकार हैं, उनका ये कहना है कि जमात इस्लामी की अभी हम सिचुएशन देखें तो वो कुछ फंस सी गई है। उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली पोजीशन आ गई, क्योंकि IPP इस पे हुकूमत नहीं मान रही और जमात इस्लामी के पास उसके अलावा दूसरा कोई हल है नहीं, कोई दूसरा और बयानिया है नहीं। समझते हैं आप कैसे ही है? देखिए, बहुत सारी बातें शुमाइला ओपन सीक्रेट हैं। ये अच्छा। ये जमात इस्लामी नहीं, ये पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि IPP क्या है उनको। आप मुझे ये बताइए कि अब से 4 महीने पहले मेरा बिल जो आया था बिजली का, वो आया था 15,000, फिर उसके बाद वो 18 हुआ, फिर वो 24 हुआ। अब इस महीने जो मैंने बिल दिया है, मतलब पिछले महीने अभी तो बिल आएंगे, वो मैंने 51,000 दिया है। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है मैक्सिमम, और वो 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला जो है 51,000 रुपए इसमें दे दे, घर भी चले उसका, तो क्या वो 49,000 में आना जाना अपना, और अगर वो रेंट पे है तो फिर तो बिल्कुल मर गया, मतलब फिर तो नहीं रहा। तो अब ये क्या अरबाब इख्तियार को नजर नहीं आ रहा? मैं अपने घर का बिजली का बिल नहीं बताऊंगी
کیونکہ بہت برے حالات ہیں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے ناظرین کہ بجلی کے بلوں نے واقعی کمر توڑ دی ہے. اور آج پھر یہ خبر ایک اور ہے کہ ₹2.56 فی یونٹ جو ہے وہ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. مطلب اس کا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ بجلی نے, آپ نے گیس نے کیا کیا ہے؟ ہاں بالکل, میرا گیس کا بل میرا ہے 384 میرا بل ہے جو گیس میں نے کنزیوم کی ہے, اور جو بل ہے وہ 2400 روپے کا ہے. 1200 روپے جی ایس ڈی لگایا گیا. اب عام آدمی کی میری سمجھ میں آئی وٹ از جی ایس ٹی, تو سمجھ میں آتا تھا. جی ایس ڈی کیا ہے؟ جی ایس ڈی کیا ہے؟ وہ ہے گیس سپلائی ڈپازٹ. اچھا, اب میں بھی جا کے دیکھوں گی کہ کیا جی ایس ڈی گیس سپلائی ڈپازٹ ہے. اور وہ ڈپازٹ کیا ہے, آپ نے جب لیا تھا تو اس وقت آپ نے یہ نہیں دیا تھا. اب ہم آپ سے نہیں گے, کسی سے 6000 کسی سے 8000 وہ اس کے بل میں لگ کے آ رہا ہے. وہ آپ سے ہر مہینے یہ 2-4-6 مہینے آپ کے چلے گا. بھائی جب ایک چیز ہم نے لے لی تھی, آپ نے ہمیں 20 سال یا 15 سال یا 25 سال سے جب آپ ہم سے وہ لے رہے ہیں, بل بھیج رہے ہیں, ہم بل دے رہے ہیں, تو آج کیوں جاگے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل. یہ تو مطلب یہ تو اس کو حرف عام میں, عام زبان میں اسے بھتہ کہتے ہیں. اچھا, یہ بھتہ ہے دو, اور یہ بھتہ جاری رہے گا؟ جاری رہے گا. آپ کیا کرنے گے؟ اچھا, آپ مجھے بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان اداروں سے پوچھے کہ بھائی تم کیا, مطلب جب آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں تو اس پہ عوام کے مفادات کا تحفظ کون کرے گا؟ گورنمنٹ ہی کرے گی نا. یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت بہترین انتخاب ہے. کس سے؟ جس نے ووٹ دیا ہے. اچھا, ووٹ کیوں دیا ہے؟ بھگتو. یہ تو بڑی خطرناک آپ نے بات کر دی. اچھا, آپ تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیں. یہ جو بانی پی ٹی آئی نے, کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے سیاسی ماحول پہ بھی, اور آپ بڑے اس پہ تجزیے بھی دیتے رہتے ہیں, جو بانی پی ٹی آئی کا جو یہ دعویٰ سامنے آ گیا ہے, مطلب اچانک سے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا, میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی بس 2 مہینے کی یہ گورنمنٹ رہے گی. کس بنیاد پہ انہوں نے کہا, کیا دیکھا انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا؟ بانی پی ٹی آئی ہوں یا اور جو بہت سارے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایسٹرولوجسٹ اور یہ وہ سب جو ہیں, وہ بہت کچھ کہتے رہے ہیں, تو میں تو اس کو اہمیت نہیں دیتا. اچھا, نہیں, وہ تو ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور فاؤنڈر ہیں, اور پھر وہ اس وقت تو تمام سیاست کا محوری. سیاست کا معنی کیا ہے؟ اچھا, جھوٹ بولو زندہ رہو. نہیں, یہ تو آپ نے تمام سیاسی رہنماؤں پہ سوالیہ نشان. مجھے ایک چیز وہ بتا دیں, آصف علی زرداری صاحب وہ ہمارے صدر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست, تو وہ تو پھر بڑا خطرناک ہو گیا. وہ تو زرداری صاحب نے بھی معذرت کے ساتھ, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, گستاخی نہ ہو تو بات یہ ہے کہ وہ بھی تو نواز شریف کو بہت کچھ کہتے رہے, شہباز شریف کو کچھ کہتے رہے, شہباز شریف ان کے پیٹ پھاڑتے رہے جو نہ پھاڑ سکے وہ. تو یہ تو اس لیے یہ سب منافقت ہے, یہ سیاست نہیں ہے. I'm sorry. اچھا, سیاست دیکھیں, اگر جمہوریت اتنی اچھی چیز ہوتی نا تو سب سے پہلے امریکہ میں جمہوریت ہوتی. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتا دیے کہ ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, اور حسینہ واجد کو کہتے ہیں کہ جی وہ ڈکٹیٹر. ٹھیک, ڈکٹیٹر ہے, کیا اس نے. اگر وہ بھی اجازت دے دیتے نا جو ہمارے یہاں کہ باریاں لگاؤ, تو وہ جو ترقی اس نے کی وہ نہیں کر سکتی. میں آج یہ جان کر کے یہ ٹی شرٹ پہن کے آیا ہوں. اچھا, یہ ٹی شرٹ میں گیا دبئی, تو دبئی میں میرے داماد نے مجھے 2 ٹی شرٹس منگا کے دی, تو میں نے دیکھا یار نائس ٹی شرٹ. میں کہا یار بڑی مہنگا, اتنی مہنگی برانڈیڈ منگائی ہے تم نے. کہنے کا بابا یہ ناٹ دیٹ مچ برانڈیڈ. جب میں نے اس پہ ٹیگ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا میڈ ان بنگلہ دیش. اچھا, تو مطلب آپ حمایت کرتے ہیں حسینہ واجد کو؟ یس, آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھی, بالکل صحیح. انہوں نے اپنے قوم کے لیے کام. دیکھیں آج بھی ایک وہ آئی ہے ویڈیو وائرل ہوئی. دیکھیں میں اس پہ ایک بات ضرور کہوں گی خرم صاحب, اب اگر اتنی بات نکل ہی آئی ہے تو پھر ہم کرنل قذافی, صدام حسین,
ان کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ ان کا بھی نام یاد رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ لوگ بھی اپنی جگہ صحیح تھے. آج ان کی عوام رو رہی ہے کہ ہم دیکھیں اس میں اور اس میں بڑا فرق آپ دیکھیں اس کو اس سے نہ ملا ہے. اچھا صدام حسین اور قذافی سے وہ دوسرے میٹر تھے. یہاں پر معاملہ دوسرا ہے. آپ یہ مجھے بتا دیے کہ جمہوری پارٹیوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو ان کے جھنڈے گاڑے جائیں؟ تو یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے نا, ووٹ دے کے پھر ان کو اسمبلیوں میں لے آتے ہیں. اب آ جائیں ڈکٹیٹر پہ. ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کر رہا کہ جی وہ بہت اچھے تھے, لیکن جو بروں میں کم برا ہے وہ اچھا ہے. کام انہی کے دور میں ہوئے ہیں. ہوا یا نہیں ہوا؟ انڈسٹریل اسٹیٹ کس نے بنائے تھے؟ PIDC کس نے بنایا؟ اور کچی آبادیوں کو ختم کر کے جو گھر دیے گئے, میں خود گواہ ہوں کہ ہم لوگ جیکب لائن میں تھے تو ہم وہاں پہ جب یہ بیرکس ٹوٹی ہیں تو باقاعدہ ان کو گھر دیے گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہیں نکال کے پھینک دیا ایک دم, انہیں گھر دیے گئے تھے اور اتنے خوبصورت اتنے زبردست آرگنائز کرتے کہ جس کا جواب نہیں تھا. اچھا, چوڑی گلیاں پیچھے جسے عرف عام میں آپ گندی گلی کہتے ہیں, وہ سڑکیں سب بنا کے پھر دیا تھا. اچھا, پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ جو اپنے کو جمہور کہتے ہیں, انہوں نے مجھے بتائی کہ انہوں نے کہاں کون سی ایسی آبادی کی ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو ابھی تو پیپلز پارٹی کے جب بھی کوئی رہنما آتے ہیں, رانا گلزار تاج صاحب آج ابھی تک تشریف نہیں لے کے آئے, لیکن وہ اگر آتے تو وہ ضرور بتاتے کہ وہ 40 لاکھ گھر انہوں نے سندھ کے سیلاب زدگان کو دیے ہیں. تصویروں میں ہے نا. اچھا, تصویریں سیشن ہوتا ہے. کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی جی کہ وہ DC خاتون کو گئی ہیں تو ان کے لیے وہ اسٹیج لگا دیا سستا بازار کر کے. وہ ادھر گئی ہیں, ادھر ٹرک میں اٹھا کے وہ جو دکانداروں نے قریب کے دکاندار تھے اپنا سامان اٹھا کے لے گئے. یہ پنجاب کی ہے, یہ پنجاب کی. جی, میں سیاسی بات کر رہا ہوں, میں پنجاب اور سندھ کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو پروجیکٹ گرین لائن کا تھا, جی, وہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے دور میں جا کے وہ ختم ہوا. 5 سال میں سنگل بجٹ جو میں ہونا چاہیے تھا 5 بجٹ میں جا کے ہوا. یہ 2.5 سال سے ہم بھگت رہے ہیں, جس اذیت میں ہمیں پتا ہے. میئر صاحب نے آن ایئر یہ بات کہی تھی کہ جی مجھے پتا ہے کہ اس روڈ پہ جیل روڈ سے لے کے جیل چورنگی سے لے کے اور سفورہ تک باقاعدہ انہوں نے کہا جی آغا خان ہاسپٹل ہے, نیشنل وہ ہے, لیاقت نیشنل ہے, یونیورسٹی ہے اتنی بڑی, یونیورسٹیز ہیں, دارالصحت ہے, وہ ہے, اور چیزیں, مطلب کم از کم 10 بڑے ہاسپٹلز ہیں جہاں ایمرجنسی میں پہنچنا ہے. بٹ کہاں ہے وہ؟ خالی بیان ہے نا. اگر اسی طرح آپ بسوں کو دیکھ لیں, حالانکہ اگر اس روڈ پہ کچھ اس طرح بنانے سے بہتر تھا, اس روڈ کو صحیح کر دیتے, کشادہ کر دیتے اور اس پہ بسز چلا لیتے تو شاید وہ زیادہ جلدی بھی ہو جاتا اور بہتر ہوتا. ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے نام مراد کراچی. اچھا, میں جو میری یادداشت تھی میں نے اس کو تھوڑا تھا دل کے جسے کہتا ہے نا پھپولے پھوڑے میں نے توڑے. آپ یہاں بھی دل کے پھپولے پھوڑے. 1980 میں لیٹ 70s میں, سوری, کراچی کی آبادی تھی 35 لاکھ. ٹھیک ہے, بسز کتنی تھی آپ کو پتا ہے کراچی میں اس وقت؟ 5000. ٹرام بھی چلتی تھی, آئی تھنک ٹانگے بھی تھے. میں بتا رہا ہوں ٹرام, میں آپ کو اب ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. ٹرام تھی, KRTC کی بسیں تھیں جو لال رنگ کی تھیں, ٹھیک ہے, اور ایک ڈبل ڈیکر ٹائپ نہیں, ڈبل ڈیکر الگ تھی, ڈبل ڈیکر بھی تھی. اچھا, اور ایک تھی سویڈن کی بسیں تھیں 3 ڈور آٹو. اچھا, آٹو ڈور, اور اس کا کنڈکٹر اور ڈرائیور جو تھا ان کا وہ تھا خاکی یونیفارم تھا, کیپ لگے ہوئے ہوتے تھے جیسے آپ نے انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا. خواب ہے یہ سب چیزیں ناظرین کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے اور نہ ہمیں بتائی جاتی ہیں, نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے آ کے. یہ خرم جمال صاحب بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. اور میں ٹرام میں نے سفر کیا ہے, ڈبل ٹیکر میں میں بیٹھا ہوں, میں نے انجوائے کیا ہے. صدر میں بگیاں چلتی تھی, ٹانگے چلتے, روڈز دھلتے تھے. وہ تو بہت سب پرانی بات ہوگی روڈ دھلنے والی. اچھا, اور اس کے علاوہ فائر بریگیڈ پریکٹس کرتی تھی تو وہ روڈ دھلتے تھے. جی جی جی, ٹھیک ہے. یہ ایمپریس مارکیٹ جو ہے, یہ میں نے 40 سال کے بعد اس کی اوریجنل حالت دیکھی ہے.
لیکن اب پھر دوبارہ سے صورتحال خراب ہونے لگی ہے تو وہاں پہ تجاوزات پھر شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو بلدیہ نے کوشش کی تھی جہانگیر پارک پہ اور باغ ابن قاسم پہ انہوں نے ٹھیلے گھسیڑے پہلے کہ جی سڑک پہ ٹریفک جیم ہوتا ہے اور وہ اس طرح گھسے تو وہ اس وقت کافظ جی زندہ تھے. وہ چلے گئے تھے کورٹ. انہوں نے صاف کہا تھا یہ میرے باپ نے زمین دی ہے, یہ میں کسی کو ہڑپنے نہیں دوں گا. پھر وہ خالی کرایا گیا. جی وہ کورٹ میں کیس وہ آپ تاریخی بات ہے نا. ٹھیک ہے چلیں یہ سب چیزیں تو بہرحال کراچی کے بارے میں واقعی کراچی کے جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم شاید کسی کچی آبادی میں رہ رہے ہیں یا کچرے کے ڈھیر میں رہ رہے ہیں. پتہ نہیں دنیا کا چھٹا یہ بڑا شہر ہے اور دوسرا بڑا غیر محفوظ شہر بھی ڈکلیئر ہو گیا ہے اور یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے اس میں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ پولیس اہلکار جو بیچارے تحفظ دینے کے لیے وردی پہنتے ہیں ان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انہیں خود تحفظ حاصل نہیں ہے. میں ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں, بے حسی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میں نے آپ کو شیئر کی تھی, نیوز چلی ہے بالکل, میں نے تو وہ ویڈیو شیئر بھی کی تھی آپ کو. وہ کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ وہ مار کے اس نے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور چاروں طرف لوگ ہیں. جس جگہ مار رہے ہیں وہاں شربت والا ایک ٹھیلا بھی کھڑا ہوا ہے, اگر آپ نے دیکھی ہو. اگر وہ شربت والا کچھ نہیں کرتا, ایک بوتل بھی مار دیتا تو اس کا کام ہو جاتا. اس رینج میں تھا کہ اس کو مار سکتا تھا. یہ ہے بے حسی کہ ہماری جان پیاری ہے, وہ بھاڑ میں جائے, ایک بندہ مر رہا ہے تو مر جائے. تو جب آدمی آپ کے یہاں معاشرے میں یہ سوچ آ جائے گی نا تو پھر رونا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو تھوڑا جو سیاسی ماحول پہ بھی ہم بات کر لیں, یہ جو ہم نے اتنا کراچی پہ ڈسکس کیا, ظاہر ہے ہر شخص پریشان ہے اور شہر قائد کے باسی جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے. یعنی صبح ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو خرم صاحب سے یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو سیاسی بیانات اور سیاسی الزامات کا جو سلسلہ ہے خرم صاحب وہ بھی جاری رہتا ہے. کوئی کسی الزام کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے. اب مصدق ملک صاحب جو ہیں وفاقی وزیر, انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو لوگ موازنہ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ صورتحال بنگلہ دیش کی طرف جا رہی ہے, تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جو موازنہ کرنے والے ہیں وہ ملک دشمن ہیں. تو ملک دشمنی کی طرف ہے ایسے لوگ جو حقائق کی طرف اگر دیکھ رہے ہیں تو نہیں, تو انہوں نے کون سی دوستی کی ہے. ٹھیک, انہوں نے مجھ سے دوستی کہیں دکھایا نا, ان کی دوستی کہاں ہے مصدق ملک صاحب. ہاں, ان کی گورنمنٹ بتائے کہ جو 15,000 کا بل ہے 51,000 روپے آ رہا, تو دوستی کون سی ہے. تو یہ تو انہوں نے کہا تھا مہنگائی, اور جو 300 روپے 300 روپے گیس کا بل ہے وہ 2400 روپے, کون سی دوستی ہے. اچھا, پانی ہم خرید کے پی رہے ہیں, کون سی دوستی ہے. اگر ہم اگر اس سے موازنہ کر رہے ہیں تو مطلب کیا کریں پھر, وہ اگر اسے موازنہ نہ کریں تو. لیکن بہرحال وہ جو موازنہ ہے وہ بھی وہ قوم کے لیے ہوتا ہے. بیسیکلی وی آر ناٹ دا نیشن. ہم بھیڑ ہیں ہم لوگ, کیا کہتے ہیں, سوری بھیڑ ہیں, ہجوم ہے. ہم قوم نہیں ہیں. تو ہم بننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. اور یہ نہیں رہا کوئی, کون کر رہا ہے مجھے بتائیے. اچھا, پہلے اگر خدا نہ خواستہ کوئی سڑک پہ گر جاتا تھا تو لوگ اسے اٹھا لیتے تھے. کل کی ویڈیو جو آپ نے دیکھی اس میں آپ دیکھیے کیا ہوا ہے. ٹھیک. ناظرین, اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں خورشید عباسی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, پی ایف یو جے کے صدر ہیں اور سینئر صحافی ہیں. ان کے تجزیے سے بھی یقیناً ہم فائدہ اٹھائیں گے, لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور خورشید عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دیتی چلوں کہ مذاکراتی ٹیم جو حکومت اور جماعت اسلامی کی آپس میں 5واں دور چل رہا تھا, اس کی خبر یہ آ گئی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, لیکن اب آگے بیٹھ کر بات کیا جائے گا. تو یہ کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے. خورشید عباسی صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس پر وہ کمنٹ کریں گے.
بہت شکریہ خورشید عباسی صاحب کہ آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے. میں ابھی جو بات کہہ رہی تھی کہ جماعت اسلامی اور حکومت کے جو مذاکراتی ٹیم آپس میں بیٹھی بھی تھی اور 5واں دور تھا, اب اطلاع یہ مل رہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, بیٹھ کر بات کریں گے. تو پھر مذاکرات میں کیا کیا یہ سامنے نہیں آیا, ذرا بتائیے. ابھی بیٹھ کے کیا بات کریں گے؟ دیکھیں مذاکرات ایسی چیز ہے ان حالات میں جہاں دھرنے ہوں تو وہاں 2 ہفتوں کا دھرنا چلا ہے. جی بالکل, تو اس میں جو مذاکرات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور میں سمجھا ابھی تھوڑی دیر میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا, تو ایشوز تو بہت بڑے ہیں. اگر دیکھا جائے جس طرح جو ڈیمانڈ ہے جماعت اسلامی کی کہ بجلی کے حوالے سے یا آئی پی پیز کے حوالے سے جو معاملات ہیں, تو یہ بڑے انتہائی گمبھیر اہم ایشوز ہیں. اس پہ اگر گورنمنٹ جھک جاتی ہے یا ان کی چیز مان لی جاتی ہے تو یقیناً سے بڑا فرق پڑے گا. کیونکہ انہوں نے ایک عوامی ٹچ دے کے جماعت اسلامی کی مقبولیت پہ بڑا فرق پڑے گا, بوسٹ ہوگی. جی بالکل. دیکھیں یہاں ایشوز پہ سیاست ہوتی ہے نا, آپ ایک ایشو لے کے چلیں تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے, تالیاں بجائیں گے آپ کے ساتھ. لیکن آگے چل کے اگر اس ایشو سے ہٹ جاتے ہیں یا کوئی دوسرے عزائم تو پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کئی مثالیں ہیں اس شہر کے اندر, کئی تنظیمیں ابھر کے سامنے آئی پھر غائب ہو گئی, کئی تنظیمیں بنی پھر غائب ہو گئی. تو یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو عوامی ٹچ دے کے جو چیزیں اٹھائی ہیں نا, تو اس سے فرق تو پڑا ہے. اور یہ خاص طور پہ جماعت اسلامی جس طرح سے کچھ دنوں سے پہلے سے وہی نعرے جو MKM کے تھے تقریباً انہی نعروں کو لے کر چلے دوسرے طریقے سے, ری شیڈول کر کے اس میں تھوڑی ترمیم کر کے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی نوٹ کی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ نے کس سطح پہ ان کی چیزیں مانی ہیں. اگر واقعی جو یہ چاہ رہے تھے اسی سطح پہ گورنمنٹ آ گئی مانی ہے تو پھر تو فرق پڑے گا. اگر نہیں تو پھر معاملہ تو ظاہر ہے اگر جماعت اسلامی اتنے کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتی ہے تو ظاہر ان کی سیاست پہ بھی اثر پڑے گا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. کیونکہ کل تک تو ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کی جو سچویشن ہے وہ اس صورتحال میں کچھ پھنس سی گئی ہے, کچھ آگے کنواں پیچھے کھائے والی پوزیشن ہے اس کی, کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے, مطلب کتنا پرولونگ کرے اپنے دھرنے کو. تو اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے یا تو حکومت نے مطالبات مان لیے ہوں گے, یہ تو اب تھوڑے وقت میں پتہ چل جائے گا. دیکھیں نا, اگر ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے عارضی طور پہ اگر کوئی سیاسی کھیل کھیلا گیا ہے تو دھرنوں کو ختم کرانے کے لیے جو بھی, اصل بات یہ کہ جو بنیادی مسئلے ہیں بہت اہم مسئلے. لیکن فیس سیونگ بھی تو دیں گے نا, فیس سیونگ دیں گے تبھی تو وہ اپنا امیج کو برقرار رکھ پائیں گے, ورنہ تو پھر پرابلم آئے گی. اب چیز سامنے آئے کہ بھائی مذاکرات کس سطح کے تھے, کیا کیا چیزیں گورنمنٹ نے مانی ہے, کس نے دستخط کیے ہیں, کس نے اس کی جو ہے گارنٹی دی ہے کہ اس پہ عمل ہوگا, کیسے ہوگا, ٹھیک ہے, کتنا جرمانہ ہوگا. اچھا, اب تھوڑا سا بانی پی ٹی آئی کے دعوے کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ بڑا اہم دعویٰ کر دیا انہوں نے سارے صحافیوں کے سامنے. یقیناً آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آج اڈیالہ جیل میں جو صحافیوں کے سامنے انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس یہ حکومت جو ہے یہ 2 ماہ کی رہ گئی ہے, 2 ماہ بعد یہ اس کا تختہ ہونے والا ہے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, یہ کس سینیریو میں کیا انہوں نے؟ دیکھیں ہماری سیاست جو ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس حد پہ پہنچی ہے کہ کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں. تو جو حکمران پارٹی بیٹھی بولتے ہیں ہم ہی ہیں. اچھا, تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں ہم ہی ہیں, ہمارے بغیر ملک چل نہیں سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بڑے عرصے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں, خاص طور مسلم نون اور اپنا PTI یہ آمنے سامنے ہیں. ابھی تک آپ سوشل میڈیا دیکھیں بھرا پڑا ہے, یعنی ان پہ جو قابو کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی نہیں ہو سکا. بانی PTI نے تو یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائے. نہیں تو آمنے سامنے ہیں, اور کیا زیادہ کتنا سامنے آئیں گے. اچھا, تو یہ تو چیزیں چل رہی ہیں نا. تو نون لیگ کی گورنمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان تمام چیلنجز کا سامنا کر سکے؟ گورنمنٹ تو مضبوط نہیں لگ رہی ہے, جس انداز سے گورنمنٹ بنی ہے وہ بھی ہمارے سامنے کمزور گورنمنٹ ہے, ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دن سے عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں بات کروں گا تو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, مطلب بیچ کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے, کوئی بیچ میں بندہ آئے بات کرے. تو کہتا جو اصل لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اختلافات بھی وہاں سے شروع ہوئے, وہاں سے چینجنگ ہوئی. تو وہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے. اب ان کے کارکنان جو ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں,
अब उनको पीछे कौन लाएगा और किस तरह से इन मामला को सेटल किया जाएगा। नहीं, अभी तो उन्होंने कह दिया कि गैर मशरूत तौर पे माफी मांगने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वीडियोस मुझे दिखा दें, अगर हमने कुछ तोड़ फोड़ की है 9 मई में तो फिर हम माफी मांग लेते हैं। ये तो उनका बयान आया है कल कि बानी पीटीआई का। हाँ ठीक है, जाहिर है उनको भी सियासत करनी है, लचक का मुजाहरा तो लचक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखे ना, उसने गिरफ्तारी पे कितनी देर लगाई, कितने मामला चले, उसके बाद जाके गिरफ्तारी हुई। तो ये चीजें जो हैं ये यकीनन अब मेरा ख्याल है कि उसके अंदर कोई सियासी पुख्तगी आएगी जेल में जाने के बाद। अच्छा अच्छा, ये अहम बात है। कल वजीर आजम साहब आ रहे हैं कराची। वैसे तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह करने आ रहे हैं, लेकिन जो कराची की सूरत हाल है इस पर अब ताजिर बरादरी जो है वो कंटिन्यूसली एहतजाज पे है, टैक्सेस पे और इन सब चीज़ों पे उनके इश्यूज चल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कल एक मौका होगा कि अगर कुछ वो ताजिरों से भी मीटिंग कर लें, या उन्हें करना चाहिए ताजिरों के मसाइल पे भी, क्योंकि बेसिक तो वही है। जब भी मुस्लिम नून की हुकूमत आई है जी, तो ताजरा से हमेशा मुज़ाकरात किए हैं, उनके लिए उनको फैसिलिटेट किया है उन्होंने। अच्छा, नून लीग ने हमेशा। अच्छा, पीपल्स पार्टी नहीं करती? देखिए, पीपल्स पार्टी का सियासत का एक अलग स्टाइल है। अच्छा, उनकी सियासत ज्यादा सरदारों वडेरों इनके इर्द गिर्द घूमती है तकरीबन। अच्छा, फेडरलिज्म है इनका जो है मामला है नून का, वो जाहिर है कि वो मियां नवाज शरीफ खुद भी। खुर्शीद साहब, लोग तो कहते हैं नून लीग जो है वो तो बादशाहत पे चल रही है, वो तो चलती बादशाहत पे। बादशाहत तो अपनी जगह है ही है ना, लेकिन अच्छा। उनके बादशाहत के अंदर तरजीह किसको देते हैं? अच्छा, तो हमेशा पहले भी आप देखें, जब भी नवाज शरीफ साहब थे, जब भी प्राइम मिनिस्टर, तब भी जब भी आते थे इनसे मुलाकात करते थे। अच्छा, ताजिर हजरात से, सनतकारों से, उनको सारे मामला हमारे सामने है। असल बात ये है, देखें एक अहम मसला जो कराची का है ना, मिसाल के तौर पे इन्होंने फैसला किया गवर्नमेंट ने कि भाई 8 बजे मार्केट बंद करेंगे। उसमें इतनी आपकी एनर्जी की बचत भी होगी और लोग जो है आदी हो जाएंगे, अपने सारा जो खरीदारी होगी 8 बजे तक करके घरों को चले ठीक जाएंगे। है। ये जो रात 11-12 बजे तक ये कौन कराए? ताजिर नहीं मानते, 4-4 बजे तक खुली ताजिर रहती। मानते नहीं है इस मुतालबे को। हर जगह चले जाएं आप, दुनिया में हर जगह चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं बड़े बड़े हर जगह जो है 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक अंधेरा हो जाता है, मार्केट बंद हो जाती है। क्योंकि एनर्जी आपकी बचेगी भी, फिर उसके इस्तेमाल भी सही होगा सही। और आपके खर्चे भी कम होंगे और लोगों में भी आदत पड़ जाएगी भाई इस वक्त तक ये चीजें। हाँ, मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल्स है, लेकिन कराची की आवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है ना। जब भी ये फैसला हुआ भाई है, तो कराची की आवाम क्या करे खुर्शीद साहब, 2-2 जॉब कर रहा है हर बंदा, उसके खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, वो बेचारा किस वक्त जाएगा शॉपिंग करने के लिए? सुमैना, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा आपकी इस बात से। मैं कराची में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, और सदर जो है ये तकरीबन अब से 15 साल पहले तक, जब तक ये 24 आवर्स का ये चैनल्स नहीं आए थे, तो सदर पूरा पीक पे खुला हुआ होता था 9 बजे। अच्छा, ठीक है, इस पर भी जरूर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज़ाती मफादात से निकल कर कौमी मफादात की तरफ जाना होगा। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम जमाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया खुर्शीद अब्बासी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।